جناب اقبال اشہر آج ہندوستان کی ترجمانی پورے عالم میں ایک خوبصورت آواز اور خوبصورت غزل کر رہی ہے، اور آج اقبال اشہر کا شمار انہی شعراء میں ہوتا ہے جو مشاعرے کی شان اور زینت مانے جاتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ آئیے اس کے بعد ہم رخ کر رہے ہیں اسٹیج کی جانب۔ سامعین، جہاں شاعری کے اندر، اردو ادب کے اندر، مشاعروں کے اندر مردوں کا حصہ ہوا کرتا ہے یا پھر بقول کسے کہ ان کی اجارہ داری ہوا کرتی ہے، لیکن صنف نازک کا بھی رول اردو کی بقا اور ترویج میں کوئی کم نہیں ہے۔ سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آج کے اس مشاعرے کے اندر جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا، اس مشاعرے کا آغاز ایک ترانے سے ہوا، ایک ایسے اردو کے ترانے سے ہوا کہ جس نے آج کے اس مشاعرے کو وقار بخشا۔ آج اس وقت اب مشاعرہ عروج کی جانب گامزن ہے اور ہم اپنی اس معراج تک پہنچ چکے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس شاعرہ نے اس مشاعرے کا آغاز اردو ترانے سے کیا، میں اسی شاعرہ کے اس کے حضور میں دست بستہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک بار پھر ہمارے اسٹیج پر ہمارے درمیان آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان کا استقبال فرمائیں۔ محترمہ شبینہ ادیب صاحبہ۔ صدر محترم، شورائے کرام اور بہت ہی معتبر سماعتیں، بھائی عزیز نبیل صاحب کے حکم پر میری حاضری۔ غزل سے قبل ایک مطلع اور 2-3 شعر سے اپنی شاعری کا آغاز کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، پیش کرتی ہوں۔ جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے، جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے، جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے، جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے، ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے، ہمارے دل سے تیرا غم نہیں نکلتا ہے، جو ہے نصیب میں وہ غم نہیں نکلتا ہے۔ آپ کی بہت ساری تالیوں کے لیے بہت بہت شکریہ، لیکن میں جس شعر کے لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ خصوصی توجہ فرمائیں، وہ شعر میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سبھی شریک ہوں، اگر شعر سچا ہے تو آپ سب کی دعائیں مجھے ملیں۔ ایک چھوٹی سی شاعرہ یہ شعر پڑھتی ہے، دیکھیں۔ سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس چھوٹی سی شاعرہ کو بے پناہ دعائیں دی اور اسی طرح سے نوازا اپنی محبتوں سے۔ بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں پڑھتی ہوں آپ کے حکم کی تعمیل، پھر سے شعر آپ کی خدمت میں پڑھتی ہوں۔ سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی پیاس کو اعزاز یہ نہیں ملتا، سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے، سبھی کی ایڑی سے زمزم نہیں نکلتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں۔ کہاں ہے آجا کہ اب میں سکون سے مر تو سکوں،
मर तो सकूं, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, तेरे बगैर मेरा दम नहीं निकलता है, जो है नसीब में वो गम नहीं निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइशें आते ही होने लगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपके हुक्म की तामील कर सकूं। 2-3 साल के बाद मेरी हाज़िरी फिर हुई है आपके दयार में। अपनी मर्ज़ी से कुछ पढ़ना चाहती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ, शरीक हूँ। गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहती हूँ, पेश करती हूँ। देखिए, है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। शुक्रिया। है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा। मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बन के दिल में आ जा। मेरी निगाहों से दूर मत जा, सुकून दिल बन के दिल में आ जा। ये कह रही है हर एक धड़कन, तेरे बिना कुछ मजा नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। और ये शेर जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा कि चली वो आंधी के तिनका, चली वो आंधी के तिनका, बिखर गया आशियाँ का लेकिन, चली वो आंधी के तिनका बिखर गया। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ शेर को पढ़ने से पहले। आपने शायद टीवी पे देखा होगा, आज राजीव गांधी बम्बई गए थे, तो राहुल गांधी, सॉरी माफ कीजिएगा, राहुल गांधी बम्बई गए। आप सीधे सीधे राहुल गांधी को जहन में रखिएगा और मेरा ये शेर सुनिएगा कि चली वो आंधी के तिनका बिखर गया आशियाँ का लेकिन, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चली वो आंधी के तिनका बिखर गया आशियाँ का लेकिन, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को अभी वो तूफान उठा नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। और एक शेर बतौर ख़ास आपकी तवज्जो चाहती हूँ, आप शिरकत करें शेर में, खुसूसी तवज्जो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। शेर सुनिएगा बतौर ख़ास, देखिएगा कि हर एक शय का है कोई खालिक, हर एक बशर उम्मती किसी का, हर एक शय का है कोई खालिक, हर एक बशर उम्मती किसी का। नबी का कोई नबी नहीं है, खुदा का कोई खुदा नहीं है। मोहतरम चोगले साहब तशरीफ ले आए हैं, इनकी दुआ चाहती हूँ, भाभी साहिबा की दुआ चाहती हूँ, और फिर से ये शेर पढ़ती हूँ। चाहती हूँ कि आप सब दोबारा, आप सब मुझे इजाज़त दें ताकि मैं ये शेर आपकी खिदमत में फिर से पढ़ सकूँ। देखिए,
ہر ایک شے کا ہے کوئی خالق، ہر ایک بشر امتی کسی کا، ہر ایک شے کا ہے کوئی خالق، ہر ایک بشر امتی کسی کا، نبی کا کوئی نبی نہیں ہے، خدا کا کوئی خدا نہیں ہے زندگی کتنی خوبصورت ابھی انہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اور میرا مزاج اور یہ شعر بھی ملاحظہ کیجئے گا، دیکھیے گا کہ کبھی تمہارے ستم کے آگے میری جبیں خم نہ ہو سکے گی، کبھی تمہارے ستم کے آگے میری جبیں خم نہ ہو سکے گی، خدا کے دربار کے علاوہ کہیں بھی یہ سر جھکا نہیں ہے۔ تو ایک غزل میں پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت اچھی شاعری، آپ واقعی مبارکباد کے آپ سبھی حضرات مستحق ہیں، بہت اچھی شاعری سنی گئی اور سن رہے ہیں، تو میں بھی کوشش کرتی ہوں، چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک غزل کے چند اشعار پڑھنا چاہتی ہوں۔ معتبر شخصیات تشریف فرما ہے، سنیے گا غزل کا مطلب، اس کے بعد اجازت ایک بار آپ لوگ اپنے لیے تالیاں بجا دیں کیونکہ واقعی بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ میرے لیے نہیں، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کی محبتیں ہم سب کو مل رہی ہیں۔ چند شعر میں پڑھنا چاہتی ہوں، دیکھیے گا۔ سنا ہے تو نے آج، سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ میرے لکھے ہوئے سبھی خطوں کو بھی جلا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ میرے لکھے ہوئے سبھی خطوں کو بھی جلا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ سنا ہے تو نے آج میری یاد کو مٹا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ آپ بھی یہ طے کر کے بیٹھیں کہ اپنی فرمائش اگر ہوگی تبھی داد دیں گے، ورنہ اسی طرح خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جو مجھے آپ حکم دے رہے ہیں میں پڑھ سکوں، لیکن چاہتی ہوں یہ اپنی مرضی سے کچھ پڑھنا تو مجھے اجازت دے دیں۔ میں 2-3 شعر اس غزل کے پڑھنا چاہتی ہوں، دیکھیں۔ کبھی تیرے ستم پہ بھی میری زبان اف نہ کی، مگر زمانہ کہے اٹھا، کبھی تیرے ستم پہ بھی میری زبان اف نہ کی، مگر زمانہ کہے اٹھا کہ میرے صبر نے ہی تجھ کو خاک میں ملا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ کہ میرے صبر نے ہی تجھ کو خاک میں ملا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص دیکھیں۔ ہمیشہ تم اڑاتے تھے مذاق ہر غریب کا، یتیم و بد نصیب کا، ہمیشہ تم اڑاتے تھے مذاق ہر غریب کا، یتیم و بد نصیب کا۔ کسی امیر نے تمہیں بھی بزم سے اٹھا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ کسی امیر نے تمہیں بھی بزم سے اٹھا دیا، خدا کرے یہ جھوٹ ہو۔ اور سیاسی رہنماؤں کے نشان الگ الگ سہی، ضمیر سب کے ایک ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کے نشان الگ الگ سہی، ضمیر سب کے ایک ہیں۔ سنا ہے سب نے مل کے میرے شہر کو جلا دیا، خدا کرے
خدا کرے یہ جھوٹ ہو. آئیے. देखिए बहुत सारे लोगों की फरमाइश है. نہیں ایسا ہے کہ کسی ایک کی فرمائش پوری ہوگی تو ہاں نہیں نامناسب بات ہوگی. آپ اپنی پر بالکل بالکل. میں وہ نظم جو اس سے قبل آئی تھی تو میں پڑھ کر گئی تھی. بہت سارے لوگوں کا حکم ہے, میں چاہتی ہوں سیدھے سیدھے وہ نظم آپ کی خدمت میں پڑھوں. اس کا عنوان ہے تم میرے پاس رہو. آپ سب کی آواز شریک ہو, مجھے اپنی محبتوں سے نوازیں. میری امید میرا پیار میری آس رہو. اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں اس نظم میں. میری امید میرا پیار میری آس رہو. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. میری امید میرا پیار میری آس رہو. بند پیش کرتی ہوں. مجھے ایسا محسوس ہو کہ آپ اس نظم کو پہلی مرتبہ سن رہے ہیں. داد و تحسین سے نوازیں گے تو مجھے حوصلہ ملے گا, میں پڑھ سکوں گے. دیکھیں, روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو. روزی روٹی کے لیے اپنا وطن مت چھوڑو. جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو. جس کو سینچا ہے لہو سے وہ چمن مت چھوڑو. جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے. جا کے پردیس میں چاہت کو ترس جاؤ گے. ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے. ایسی بے لوث محبت کو ترس جاؤ گے. پھول پردیس میں چاہت کا نہیں کھلتا ہے. عید کے دن بھی گلے کوئی نہیں ملتا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. اور میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش. میں کبھی تم سے کروں گی نہ کوئی فرمائش. عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش. عیش و آرام کی جاگے گی نہ دل میں خواہش. فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو. فاطمہ بی بی کی باندھی ہوں بھروسہ رکھو. میں تمہارے لیے جیتی ہوں بھروسہ رکھو. لاکھ دکھ درد ہو ہنس ہنس کے گزر کر لوں گی. پیٹ پر باندھ کے پتھر بھی بسر کر لوں گی. تم مجھے چھوڑ کے مت جاؤ میرے پاس رہو. اور تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا. تم اگر جاؤ گے پردیس سجا کر سپنا. اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا. اور جب آؤ گے چمکا کے مقدر اپنا. میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی. میرے چہرے کی چمک خاک میں مل جائے گی. میری زلفوں سے یہ خوشبو بھی نہیں آئے گی. ہیرے اور موتی پہن
पहन कर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ आपका हुक्म कि तुम अगर जाओगे परदेस सजा कर सपना, और जब आओगे चमका के मुकद्दर अपना, मेरे चेहरे की चमक खाक में मिल जाएगी, मेरी जुल्फों से ये खुशबू भी नहीं आएगी। हीरे और मोती पहन कर भी न सज पाऊंगी, सुर्ख जोड़े में भी बेवासी नजर आऊंगी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पास रहो, और दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी, दर्द फुरकत गम तन्हाई न सह पाऊंगी। मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी, मैं अकेली किसी सूरत भी न रह पाऊंगी। मेरे दामन के लिए बाग में कांटे ना चुनो, तुमने जाने कि अगर ठान ली दिल में तो सुनो, अपने हाथों से मुझे जहर पिला कर जाना, मेरी मिट्टी को भी मिट्टी में मिला कर जाना। जिसे आप अपने वतन में छोड़ कर आए हैं, उसकी कहानी बयान कर रही थी शबीना अदीब।